شریعت اسلامیہ میں بعض مقدس دنوں اور مبارک راتوں کو سال کے دیگر شب و روز پر ایک خاص برتری اور فضیلت حاصل ہے، اس سے ان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مقدس دنوں میں سے ایک محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن ہے۔ اس مبارکہ میں محرم الحرام کے مہینے میں بالعموم اور یوم عاشورہ میں بالخصوص روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جس سے اس ماہ مقدس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے ایک اور حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام اسلامی تعلیمات کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس دن کی حرمت اور تقدس کو پیش نظر رکھ کر کے ہم روزہ رکھیں اور اس دن کو خاص طور پر ذکر و اذکار اور عبادتوں میں گزاریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اس کا اجر توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں جتنے حرف ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہر حرف پر 20 نیکیاں ہوں گی۔ جس شخص نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں، یعنی یا تو 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11، 2 روزے ہم رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ 9 محرم الحرام کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، تو جن لوگوں کے ذمے قضا روزے باقی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان روزوں کو جو ہے اس میں شمار کریں، یعنی رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے یہ روزے رکھیں، اور جس کے ذمے قضا روزے ہیں اس کو نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسی میں جو ہے وہ قضا کی نیت کر لیں۔